اللہ رب العزت نے انسانوں کو جتنے کمال اور اوصاف عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ وصف عبدیت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا، تذلل کا اظہار کرنا، یہ سب سے اعلیٰ وصف ہے، اور یہ سب سے زیادہ تواضع اور عاجزی کا اظہار کا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وصف سے خطاب کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وصف کا دوسری جگہ اللہ نے اعادہ فرمایا ہے سورۃ النجم میں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عبدیت کی شان سب سے زیادہ ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، تضرع کا اظہار کرنا، یہ بندگی ہے، یہ انسانیت کا اعلیٰ معراج ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب کیا گیا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو نازل کیا۔ اور سورۃ الفرقان میں یوں فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو عبدیت انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار جس عمل سے ہوتا ہے، اس میں جن اعمال سے ہوتا ہے، ان اعمال میں سے سب سے اعلیٰ عمل دعا کا ہے، کہ بندہ تمام جگہوں سے کٹ کر اپنے ظاہر سے مانگنے والی صورت بناتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے۔ اس لیے دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، یعنی جس آدمی کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ چونکہ دعا ساری عبادیت کا خلاصہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادت کا مغز ہے۔ انسان اپنی حاجتیں اور ضرورتیں کس سے مانگے، کس ذات سے مانگا کرے؟ بندہ اپنی حاجت اور ضرورت اس ذات سے مانگے جو اس بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ وہ کون سی ذات ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ مہربان رحم فرمانے والے اللہ ہیں۔ بندہ اپنی حاجتیں اس ذات سے مانگے جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رب کی مہربانی کو اور رحمت کو ایک دن صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور مہربانی کی حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ذات جس نے 100 حصے رحمت پیدا کیے، ایک حصہ رحمت ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دیا، ساری حیوانات میں، مخلوقات میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے جانور بھی ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ 99 حصے رحمت اور دنیا کا 100واں حصہ وہ ساتھ ملا کر ایمان والوں پر اپنی رحمت کا ظہور فرمائیں گے۔ ہم اللہ کی رحمت کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہات سے، مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک جگہ کچھ لوگ قیدی ہو کر آ گئے ایک غزوہ میں، اس میں کچھ خواتین بھی تھیں،
ایک خاتون وہ تھی جو جس کا شیر خوار دودھ پینے والا بچہ تھا وہ اس بھگدڑ میں کھو گیا تھا. یہ ماں دیوانہ وار بھاگتی تھی، ہر ایک کے پاس جاتی پھرتی، جس کے پاس کوئی بچہ دیکھتی اس کو اپنے سینے سے لگاتی، اس کو دودھ پلانے لگ جاتی. دیوانگی کا عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا یہ عورت اپنا بچہ آگ میں پھینک دے گی اگر اس کو مل جائے تو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا فقلنا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ تعالیٰ اس عورت سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے مانگیں گے اس سے جو رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. اور پھر اس سے مانگیں گے جو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، غلطیاں دیکھتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور بندے اس کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی وہ نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا. اس لیے ہم اس سے مانگیں گے جو بخشنے والا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیں جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. نعمتیں بھی دے رہے تھے، زندگی بھی انہی کی دی ہوئی، سانس بھی انہی کے دیے ہوئے، اور رزق بھی انہی کا دیا ہوا، اعضاء اور جوارح انہی کے دیے ہوئے، قوت اور طاقت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی، اور پھر نافرمانی میں استعمال ہو جائے. پھر اللہ فرما رہے میرے بندے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے اس سے مانگیں گے جو غفور اور رحیم ہے، اور پھر ہم اس سے مانگیں گے جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، حالات کو بدلنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لمحوں میں، لحظے کے اندر نظام کو پلٹا کے رکھ دے، حالات کو بدل کے رکھ دے. روایات میں آتا ہے کہ میدان حشر میں اللہ جل شانہ اولین اور آخرین کا حساب، یعنی جتنے بھی انسان ہیں جو پہلے تھے اور قیامت تک آنے والے انسان، ان کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگی. جتنے اولین اور آخرین ہیں ان کا حساب اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں لے لیں گے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دہا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا تیرا رب اتنی جلدی جب حساب لے گا تو غلطی اور تشویش نہیں ہو سکتی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا وہ رب جو سب کو رزق دیتا ہے، انسانوں کو بھی اور حیوانات کو بھی، اور جس کے رزق کی عطا میں کسی جگہ بھی تشویش اور غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا رزق اس کو نہیں ملے گا، اس کا رزق اس کو نہیں ملے گا، کوئی زیادہ نہیں لے سکتا، کم نہیں لے گا. وہ رب جس کو رزق کی تقسیم میں نہ تشویش ہوتی ہے نہ غلطی ہوتی ہے، اور صرف تیرے رزق میں نہیں تمام حیوانات کے رزق میں، وہی رب جب حساب لے گا نہ اس کو کوئی تشویش ہوگی نہ غلطی ہوگی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہذا اس ذات سے مانگیں گے جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہے. پھر اس ذات سے مانگیں گے جو سمیع ہے، ان اللہ سمیع علیم، جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. انسان کے دل میں آنے والے وسوسے کو جس کا اظہار اس نے زبان سے نہیں کیا اللہ جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ساحرین آئے، جادوگر، اور انہوں نے اپنے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ بظاہر سانپ نظر آنے لگی، تو قرآن پاک میں آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قدر خوف آیا، تھوڑا سا خوف کا ایک تھوڑا سا وسوسہ آیا. خیفتاً تنوین تنکیر کی ہے، قدر خوف جس کا موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر سے بھی اظہار نہیں ہوا، ایک ذرہ برابر سا خوف آیا. وہ خوف یہ تھا کہ میرا بھی معجزہ چونکہ اژدہا ہے، ان کا معجزہ بھی چونکہ لاٹھیاں ہیں، تو شاید لوگ فرق نہ کر سکیں. جیسے وہ ہلکا سا وسوسہ آیا اللہ نے فوراً فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی،
اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب رکھیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے ہاتھ میں آپ ذرا ڈالیں تو صحیح۔ وہ دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، زبان سے اظہار نہیں ہوا اس کو بھی سنتے ہیں اور جانتے ہیں، لہذا اس ذات سے ہم مانگیں گے، اور اس ذات سے مانگا جاتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ رہے اور جو ساری کائنات کو تھامنے والا ہو، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، قائم، کائنات کو تھامنے والا ہے، اس اللہ سے ہم مانگیں گے۔ اس لیے رمضان کا جو مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بہت ساری عبادات کو ساتھ لیے ہوئے، اس میں ہم نے اپنی دعا کی قوت کو بڑھانا ہے، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی ہے، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ کریم رب ہے جو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب یہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کتنے قریب کیا، بندہ کتنا غافل ہے اپنے اللہ سے، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کتنے قریب کیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب یہ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو میری عبادت سے اعراض کرے گا، یعنی دعائیں نہیں مانگے گا، میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ سے مانگنا ہے ہمیں، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، اور کریم رب ہیں، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا کریم ہے، حیا کرنے والا ہے۔ فیستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، اور اللہ حیا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ان یردہما صفرا، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے قرار کی دعا کون سنتا ہے، مضطر کی دعا کون سنتا ہے۔ بے قرار کی تعریف علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ جو تمام مخلوق سے کٹ جائے، تمام وسائل سے اس کی نگاہ اٹھ جائے، صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ سرمایہ اخلاص ہے، سب سے اعلیٰ اخلاص ہے۔ سب سے کٹ گئے، سب سے امیدیں کاٹ لی، ایک اللہ سے کی طرف جڑ گئے، اس کو بے قرار کہتے ہیں۔ اور بے قرار چاہے مؤمن ہو اس کی بھی سنتا ہے، کافر ہو اس کی بھی سنتا ہے، فاسق ہو اس کی بھی سنتا ہے، فاجر ہو اس کی بھی سنتا ہے۔ مشرک اگر بے قرار ہو کے دعا کرے، جس کا جرم سب سے بڑا ہے اس کائنات عالم میں، مشرک اگر بے قرار ہو کے دعا کرے، سب سے کٹ کر اس سے مانگے، اس کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں مشرکین کی دعا سنائی کہ جب وہ جہاز میں، پانی کے جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور پھر ان کو پانی کی موجیں پکڑتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں، تو ہی بچانے والا ہے، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب جیسی خشکی پر پہنچتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ جیسے خشکی پر پہنچیں گے نجات ملے گی، یہ مشرک ہو جائیں گے دوبارہ، لیکن وہ جو وقت تھا سب سے کٹ گئے، کسی سے کوئی امید نہیں، صرف اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ ہمیں دعاؤں میں یہ کیفیت نصیب فرمائے، یہ اعلیٰ کیفیت ہے۔ اس لیے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دعائیں تھوڑی مختصر سی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ قبولیت دعاؤں کا نظام چلتا ہے، اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس کا سبب اخلاص ہے اعلیٰ درجے کا، سب سے کٹ کر اللہ سے مانگنا۔
امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کون بے قرار کی سنتا ہے جب تمہیں ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب علاج نہیں ہے، اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، اب کوئی دوا ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کائنات عالم میں تبدیلیاں نہیں دیکھتے؟ تمہیں اگلوں کا کون نائب بناتا ہے؟ ایک دم سے حالات بدل جاتا ہے، ایک آدمی فوت ہوا نظام ہی بدل گیا۔ عجیب شان ہے اس کی قدرت کی، اس نے حکومتوں کو بھی ختم کیا، قوموں کو بھی اڑایا، تمہیں اگلوں کا نائب کیا۔ کیا یہ کائنات کے اندر تغیر تبدل تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں اس لیے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے سامنے ہم ظاہر کریں، اللہ سے مانگنے والے بنیں، اور جہاں رمضان کا ذکر ہے اور اعتکاف کا ذکر ہے، رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اس کے بیچ میں اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ اللہ دور ہیں کہ ہم پکار کے دعا کریں، یا اللہ قریب ہیں ہم آہستہ آواز سے دعا کریں، ان کو جواب دے دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بڑے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تم دو کام کیا کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکامات مانا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ یقین رکھا کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ تمہیں سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کر دے۔ تو رمضان کے اندر ہمیں اپنی دعا کی قوت کو بڑھانا ہے، اللہ سے مانگنے والا بننا ہے۔ بسا اوقات ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اور قبولیت دعا میں کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، بندے دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے بہت مانگا لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کے اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب رزق حرام ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تو رسولوں کو حکم دیا جو معصوم ہیں، مرحوم ہیں، مغفور ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اور پھر ایمان والوں کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے بندو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ہمارا پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یطیل السفر، لمبے لمبے سفر کر کے مقامات مقدسہ پر پہنچتے ہیں، حرم میں پہنچتے ہیں، مقام ملتزم پر پہنچتے ہیں، حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں، مطاف میں پہنچتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، غار ثور میں ہیں، غار حرا میں ہیں، یہ سارے قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ آب زمزم پیتے وقت ہے دعا، الماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم جس مقصد کے لیے پیو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک ایک مقام قبولیت دعا کا مقام، صفا کا مقام قبولیت دعا کا، مروہ کا مقام قبولیت دعا کا، دونوں کے درمیان چلتے ہوئے قبولیت دعا، طواف ختم ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا، قبولیت دعا کا مقام، اور پھر عرفہ خود جس میں حجاج اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ قبولیت دعا کا مقام، مزدلفہ قبولیت دعا کا مقام، منی قبولیت دعا کا مقام، اور آخری جمرہ عقبہ کو پتھر مارنے کے بعد، آخری شیطان کو پتھر مارنے کے بعد، نہ ہر وہ شیطان جس کے بعد دوسرا شیطان ہے، یعنی جمرہ اولا اور پھر وسطی، جمرہ اولا پہلے شیطان کے بعد اور وسطی دوسرے شیطان کے بعد، جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ لیکن یطیل سفر، وہ لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں،
پراگندہ حال ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یوں کہتے ہیں یا ربی یا ربی، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، لیکن مطعمہ حرام، ان کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، ان کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، لباس حرام ہے، غذی بالحرام، رزق بھی غذا بھی حرام کی دی گئی ہے، فأنا یستجاب لذلک، اللہ تعالیٰ کس طرح یہ دعا قبول فرمائیں گے؟ رزق حرام انسان کے اندر جائے وہ دعائیں قبول نہیں کرتے، وہ ذات جو کافر کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ایمان ہونا شرط نہیں ہے کہ ایمان ہوگا تو دعائیں سنتے ہیں، نہیں، دعا کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں ہے، کافر کی بھی سنی جائے گی، فاسق کی بھی سنی جائے گی، فاجر کی بھی سنی جائے گی، مشرک کی بھی سنی جائے گی، لیکن رزق حرام جب پیٹ میں ہو تو پھر اللہ دعا قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک دعا قبول کرتے رہتے ہیں ما لم یعجل، جب بندہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا مانگے اور قبولیت میں کسی حکمت سے تاخیر ہو تو یوں کہے کہ میں نے بہت مانگا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، میں نے بہت مانگا تھا۔ اس لیے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس کی قبولیت 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ کیا اللہ کی حکمتیں ہیں! بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے ایسی مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی، بہت ساری خیر چیزیں ہم ایسی مانگتے ہیں جو اس وقت ہمارے مناسب نہیں ہوتی، اس لیے اس کی شان عجیب ہے۔ جب بندہ باسا اوقات مانگتا ہے تو اللہ وہی دیتے ہیں جو مانگ رہا ہے، اور بسا اوقات اللہ رب العزت وہ نہیں دیتے، اس کے مناسب نہیں ہوتا، نہیں دیتے۔ نہ دینے کی صورت میں انسان کی طبیعت میں رنج ہوتا ہے، دعا کے قبول نہ ہونے کا دکھ ہوتا ہے، رنج، فلاں نعمت نہیں ملی، فلاں مشکل دور نہیں ہوئی۔ اس رنج جو دل کو ہوا ہے، اس رنج کی بدولت اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ بندے جب بھی ہم نے ہاتھ اٹھائے ہمیں تو اللہ نے دیا، جو مناسب نہیں تھا رنج پر اپنا قرب عطا فرمایا، اس سے ہم اور کیا لینا چاہتے ہیں؟ کون سی بڑی اس سے نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے مانگا کرو، وہ مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، آدمی اللہ سے مانگے اور مانگنے کے بعد انتظار میں ہو کہ کب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، کب مجھے اللہ یہ نعمت دیں گے، ہر وقت انتظار میں ہے، مانگ رہا ہے انتظار میں ہے، مانگ رہا ہے انتظار میں ہے۔ یہ جو انتظار ہے قبولیت دعا تک کا وقت، اس نعمت کے ملنے تک کا وقت، اس کے بارے میں آتا ہے افضل العبادہ، یہ سارا وقت بہترین عبادت میں گزر گیا، یہ سارا انتظار افضل العبادت میں لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نعمت ہے دعا! اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور یہ اشکال حل ہو جائے گا کہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں اور اللہ سنتا نہیں ہے یا وہ قبول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے بندہ جب بھی کبھی اللہ سے مانگتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو مانگا وہی دے دیا۔ نمبر 2، جو مانگا وہ نہیں دیا لیکن اس کے بدلے میں ایک اور تکلیف آنے والی تھی وہ اللہ نے دور فرما دی، اس کو نہیں پتا، اس کو معلوم نہیں۔
کون سی تکلیف تھی؟ اور تیسری بات کہ بسا اوقات یوں فرماتے ہیں جو مانگا وہ نہیں دیتے، تکلیف بھی دور نہیں فرماتے کوئی اور، اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں اور اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے سن کر کہا اذن نکثر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر دعا ایسی چیز ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائے جائیں تو ملتا ہے تو پھر تو ہم خوب مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکثر، اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اے بندے، ہم کیوں مایوس ہیں مانگنے سے؟ کیوں مایوس ہیں؟ کتنی دعائیں ایسی ہیں، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو نہیں مانگی تھیں وہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ یہ بات کافی نہیں ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا مانگی اللہ سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے آخر میں ایک بات فرمائی، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے جو مانگا ہم نے سب آپ کو عطا کر دیا۔ ایک اگلی بات ان کو بھی سنائی اور مجھے اور آپ کو سنائی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کا اللہ سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کو صفات سے سن اور بولا جاتا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، ان کی حقیقت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں، یہ جو مقام نبوت ہے اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، صرف صاحب نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کیا مقام ہے، یا اللہ جانتے ہیں جو عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنا، استہزاء کرنا بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تمام انسانیت کی عقول ایک نبی کے علم کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبوت وہ شان ہے، کس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے؟ انسانوں کا سب سے اعلیٰ وصف نبوت ہے، اور نبوت کے بعد پھر الوہیت اللہ کی ذات کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو سنائی گئی، لیکن مجھے اور میری اور آپ کی تربیت کی گئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مانگا انہوں نے نہیں دیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ یہ جو آپ نے دعائیں مانگی ہم نے دی ہیں، آپ کو عطا کر دی، آپ کو جو آپ نے مانگا ہے، ہم نے اور بھی کچھ دے رکھا تھا جو آپ نے ہم سے نہیں مانگا تھا۔ پھر اللہ نے وہ انعامات گنوانے شروع کیے، آپ کی والدہ کا پانی میں ڈالنا، تابوت کا فرعون کے ہاں پہنچنا، پھر آپ کے اوپر ہماری محبت کی چادر اڑائے جانا، پھر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس بھیجنا اور فرعون کے دربار سے اس کا وظیفہ جاری کروانا، اور بھی ہماری بڑی نعمتیں تھیں جو آپ پر تھیں، جو آپ نے ہم سے نہیں مانگی۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں جو ہم نے اللہ سے نہیں مانگی تھیں، بن مانگے دی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کو اپنے گھر میں امن حاصل ہو، معافن فی جسدہ، اس کو اپنے جسم میں عافیت حاصل ہو، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کرتے ہوں، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس کو اتنی نعمتیں دی گئی ہیں جیسے دنیا اپنے تمام کناروں سے سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہو، اتنی نعمت اس بندے کے پاس ہیں۔ تو بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا اللہ نے نہیں دیا؟ اے بندے، تو نے بہت کچھ نہیں مانگا، وہ دیا ہوا ہے، اتنا دیا ہوا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ،
اے بندے جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑا ناشکرا ہے. اس لیے ہم دعاؤں سے مایوس نہیں ہوں گے, اور دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں, نہ وضو شرط نہ طہارت شرط, جب چاہیں جس جگہ چاہیں اللہ سے مانگیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود کچھ دعائیں سکھائی ہیں کہ یوں مانگو ہم سے. سورۃ المؤمنون کی آخری آیت, یہ دعائیں ہم یاد کریں جو اللہ نے خود سکھائی ہیں, اپنے نبی کو اس کا مضمون سکھایا ہے. وقل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگو. ہم کیا اپنے رب سے مانگ سکیں گے؟ ہمارے پاس کون سے الفاظ ہیں اور کون سے مضامین ہیں اور کون سی باتیں ہیں؟ محدود دعائیں, محدود خیال, محدود تصور, محدود چیزیں مانگ رہے ہیں. جو رب کروڑوں اربوں ہاں دینا چاہتا ہے اس سے کہتے نہیں 1 روپے دے دے, آپ ہمیں 1 روپے دے دیں. وہ کہتا ہے میں اربوں ہاں دینا چاہتا ہوں. تو کیسے لیں اس سے اربوں ہاں؟ میں اپنے الفاظ سے نہیں لے سکتا, آپ اپنے الفاظ سے نہیں لے سکتے. اس کے خزانے لامحدود ہیں, اس کی جلالت اور عظمت کبریائی بہت بڑی ہے. اس لیے ہم وہ دعائیں ضرور مانگیں جو خود خدا نے تعلیم دی ہیں. اس طرح مانگو. وقل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے. کس ذات سے کہا جا رہا ہے؟ جو مرحوم بھی ہیں, مغفور بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں, جن سے گناہ ہو نہیں سکتا, اور جو مرحوم ہیں, رحمت کیے گئے, ان سے فرمایا جا رہا ہے یوں مانگے. تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے میرے رب معاف کر دیں, رحم فرما دیں, آپ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہیں. اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے ہماری پوری زندگی 2 چیزوں کے در چلتی ہے. پوری زندگی کا ایک دائرہ ہے جلب منفعت دفع مضرت, نفع حاصل ہو جائے, نقصان سے بچ جائیں. ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے, ہر بندے کی حیات کا خلاصہ ہے, نفع حاصل ہو, نقصان سے بچ جائیں. رب اغفر, اے رب مجھے معاف کر دے. کیا معاف کریں؟ اللہ نے خود ہی ذکر نہیں کیا. ورحم, رحم فرما دے. کیا رحم کریں؟ خود ہی ذکر نہیں فرمایا. اس لیے بندہ تو کیا کیا چیزیں گنوائے گا, تو صرف اتنا کہے مجھے معاف کر دے. کیا معاف کریں یہ نہیں مانگنا تو نے. اے رب میرے اوپر رحم فرما. کیسا رحم کرے یہ نہ مانگو, بس اتنا کہہ دو. جلب منفعت, رب اغفر, اے رب مجھے معاف کر دے. اس کا مطلب یہ ہے جتنی مرادیں تمنائیں میری دنیا میں ہیں وہ ساری مجھے حاصل ہو جائیں. رب ارحم ورحم, اور مجھ پہ رحم فرما. جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں اللہ سب سے میری حفاظت فرما دے. ایسی جامع دعا ہم مانگ سکتے ہیں. اور مشکل حالات, جب گھٹن کے حالات آ جائیں, گھٹن کے حالات, راستہ نہیں ہے نکلنے کا, کہاں جائے؟ ایسی بیماریاں جن کا علاج نہ ہو, کہاں جائے؟ اللہ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا. ہم تمہیں اصحاب کہف کی بات نہ سنائے جب وہ بڑے گھٹن میں تھے, 7 لوگ ہیں, پوری سلطنت ان کے خلاف ہے, اور انہوں نے غار میں بیٹھ کر ہم سے مانگا تھا. وہ دعا مجھے اور آپ کو اللہ نے سنائی ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے. وہیئ لنا من امرنا رشدا, اس صورتحال میں ہمیں نکلنے کا راستہ دے دیں. اور اللہ نے راستہ دے کر دکھایا سب کو. بڑی قبولیت کا ظہور ہوا, نشانی اللہ نے ان کو بنایا, 309 سال سلایا, پوری بادشاہت اس کے ظلم سے محفوظ کیا. بڑی قدرت والے رب ہیں. اس لیے ہم وہ دعائیں مانگے جو ہمیں ہمارے نبی نے بھی تعلیم فرمائی. اللہم واقیتاً کواقیت الولید, کوئی ایسی دعا نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اے اللہ ہماری ایسی حفاظت فرما جیسے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے. نبی کے علاوہ کوئی ایسی دعا نہیں کر سکتا. ان کو مقام اور رتبہ حاصل ہوتا ہے تعلق مع اللہ کا, قرب کا, وہ عظمت کو جانتے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کی دعائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مانگنے کا مزاج بنائیں. چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی حاجتیں بھی اللہ سے مانگی جائیں جو ہم پوری کر سکتے ہیں. اپنی جیب میں پیسہ نکال کر حاجت پوری کر سکتے ہیں. بھوک لگی ہے, اے اللہ کھانا کھلا دیں. سردی لگ رہی ہے, اللہ سردی سے بچا لیں. گرمی لگ رہی, اے اللہ گرمی سے بچا لیں. چھوٹی 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 حاجتیں اللہ سے مانگنا. ابھی ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں گے, گرمی ختم ہو جائے گی. نہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ گرمی سے حفاظت فرما دیں, سردی سے حفاظت فرما رہے ہیں.
بھوک لگی اچھا کھانا کھلا دیں، افطاری ہے اچھا کھانا کھلا دیں، سحری ہے اچھا کھانا کھلا دیں، کھانا بن رہا ہے، گھر میں سارے سامان موجود ہیں، بن کر میرے سامنے آئے گا، لیکن ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کھلا دے۔ چھوٹی چھوٹی حاجتیں جب اللہ سے مانگیں گے اللہ سے تعلق نصیب ہوگا، قرب نصیب ہوگا۔ اس لیے ہم مانگنے سے بخل نہ کریں، وہ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔